کیا واقعی ایک سپر پاور آج اس مقام پر آ چکی ہے جہاں اسے جنگ ختم کرنے کے لیے وار ریپریشن کی بات کرنی پڑ رہی ہے؟ کیا ایران نے یہ جنگ ایک بیٹل فیلڈ وکٹری کے بغیر ہی جیت لی ہے، صرف اسٹریٹجی اور پریشر کے ذریعے؟ سوال یہ بھی ہے، آخر کیوں امریکہ کا 15 پوائنٹ پلان ایران کو کمزور کرنے کی بجائے خود اس کی ویک پوزیشن کو ظاہر کر رہا ہے؟ کیا یہ جنگ اب میزائلز اور بومز کی نہیں بلکہ ایک پین بیرنگ کیپیسٹی ٹیسٹ بن چکی ہے؟ ماہرین یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں، کیا گلف کنٹریز میں موجود یو ایس بیسز اب امریکہ کی طاقت نہیں بلکہ اس کی سب سے بڑی لائبلٹی بن چکی ہے؟ میں ہوں عتیق زاہد، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل پوائنٹ۔ گلوبل پوائنٹ پر ہم دنیا کے ماحول کو ایک ایسے اینگل سے دیکھیں گے جس اینگل سے شاید ابھی تک نہیں دیکھا گیا۔ ایران جنگ میں امریکہ کے لیے ایک بہت بڑی ہیومیلیشن ایک بار پھر سامنے آئی ہے۔ اس بار ایران نے بالکل کلیئر الفاظ میں کہہ دیا ہے، اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو جنگ ختم کرنی ہے اور پیس چاہیے تو ٹھیک ہے، پیس مل جائے گا، لیکن اس کے بدلے میں وار ریپریشن دینا پڑیں گی۔ یعنی بات پوری طرح کرسٹل کلیئر ہے، آپ جنگ ہار چکے ہیں، ہم جیت چکے ہیں، اور جو وننگ پارٹی ہوتی ہے فائدہ بھی اسی کو ہوتا ہے۔ آپ نے جو نقصان کیا ہے اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ صرف یہی نہیں بلکہ ایران نے یہ بھی ڈیمانڈ کر دی ہے کہ گلف میں موجود تمام یو ایس بیسز بند کیے جائیں۔ دوستو، اس وقت دو کنفلکٹنگ پرپوزل سامنے آئے ہیں۔ ایک پرپوزل امریکہ کی طرف سے ہے جس میں اس نے ایران کے سامنے ایک 15 پوائنٹ پلان رکھا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ایران کبھی بھی نیوکلیر ویپن ڈیولپ نہیں کرے گا، یورینیم انریچمنٹ مکمل طور پر بند کرے گا، اپنے نیوکلیر ری ایکٹرز ڈسمینٹل کرے گا، اپنے میزائل رینج لمٹ کرے گا اور اپنے پراکسی گروپ کی فنڈنگ بھی ختم کرے گا۔ یہ پرپوزل کلیئرلی یہ دکھاتا ہے کہ امریکہ اب بھی ٹرمز ڈکٹیٹ کرنا چاہتا ہے جیسے وہ اب بھی کنٹرول میں ہو، لیکن ایران نے اس پر اسٹرانگ ریئیکشن دیا ہے اور کہا ہے کہ آپ اپنی شکست کو ایک ایگریمنٹ کے ذریعے کور اپ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ واقعی سپر پاور تھے تو جو چاہتے تھے لے لیتے، اب نیگوسیشن کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ ایران نے مزید چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے خود ہی ہمیں 48 آور الٹیمیٹم دیا تھا، اب پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ آ کر بیٹل فیلڈ میں مقابلہ کریں۔ یہ صورتحال امریکہ کے لیے ایک بڑی امبیرسمنٹ کے طور پر دیکھی جا رہی ہے۔ رپورٹس کے مطابق یہ 15 پوائنٹ فریم ورک پاکستان کے ذریعے ایران تک پہنچایا گیا، جس پر ایران نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ آپ آخر نیگوسیٹ کس سے کر رہے ہیں؟ ہم تو آپ سے بات ہی نہیں کر رہے۔ ایران کا نیریٹو یہ ہے کہ امریکہ یہ جنگ ہار رہا ہے، اس لیے وہ اس طرح کی کنڈیشنز رکھ رہا ہے، یہاں تک کہ یو ایس بیسز بند کرنے، اسٹریٹ آف ہرموز میں ٹرانزٹ فی دینے اور وار انڈیمنٹی ادا کرنے جیسی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ اب سوال یہ ہے، دونوں طرف کی پرپوزلز کیا ہیں اور کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ اس کنفلکٹ میں ایران کے پاس اسٹریٹجک اپر ہینڈ ہے؟ جیو پولیٹیکل ایکسپرٹس کے مطابق یہ جنگ صرف بیٹل فیلڈ وکٹری کی نہیں بلکہ پین بیرنگ کی کیپیسٹی کی جنگ بن چکی ہے۔ اس معاملے میں ایران کمپیریٹیولی آگے نظر آتا ہے۔ امریکہ کے 15 پوائنٹس میں کور فوکس ایران کے نیوکلیر پروگرام پر ہے۔ اس کے تحت ایران کو اپنے نیوکلیر سائٹس جیسے نتنز، اصفہان اور فردو کو ڈسمینٹل کرنا ہوگا، یورینیم انریچمنٹ کو مکمل طور پر بند کرنا ہوگا، اور جو انریچمنٹ یورینیم موجود ہے اسے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے حوالے کرنا ہوگا۔ بدلے میں کچھ سینکشنز ریلیف دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام پر ریسٹرکشن، ریجنل پراکسیز کی سپورٹ بند کرنا اور اسٹریٹ آف ہرموز میں فری میری ٹائم نیویگیشن دینا شامل ہے۔ 1 ماہ کی ٹیمپریری سیز فائر بھی پرپوز کی گئی ہے تاکہ ان پوائنٹس پر ڈسکشن ہو سکے، لیکن ایران نے اسے اسٹریٹ وے ریجیکٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں آپ پر کوئی ٹرسٹ نہیں، پہلے بھی جب مذاکرات چل رہے تھے آپ نے جنگ شروع کر دی، اب ہم کیوں مانیں؟ اس کے جواب میں ایران نے اپنی ڈیمانڈز پیش کی جو کہ کافی اگریسیو اور ہائی لیول ہیں۔ ان میں شامل گلف کنٹری سے تمام یو ایس بیسز کا خاتمہ، ایران کو ہونے والے نقصان کو مکمل طور پر کمپنسیشن، اسٹریٹ آف ہرموز کے نظام کو دوبارہ ڈیزائن کرنا جہاں ایران ٹرانزٹ فی کلیکٹ کرے، اور فیوچر میں امریکہ یا اسرائیل کی طرف سے کسی بھی ملٹری ایگریشن کی مکمل گارنٹی۔ ساتھ ہی ایران نے کلیئر کر دیا ہے کہ تمام سینکشنز ختم کیے جائیں اور وہ اپنا میزائل پروگرام بغیر کسی ریسٹرکشنز کے جاری رکھے گا۔ امریکن حکام ان ڈیمانڈز کو ان ایکسیپٹیبل قرار دے رہے ہیں، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ ایسی سخت کنڈیشنز عموماً وہی سائیڈ رکھتی ہے جو خود کو وننگ پوزیشن میں سمجھتی ہے۔ اگر ہم مجموعی صورتحال دیکھیں تو ایران کی اسٹریٹجی کافی ڈیفرنٹ ہے۔ وہ ڈائریکٹ بیٹل فیلڈ میں ڈیسیسیو وکٹری حاصل کرنا نہیں چاہتا بلکہ وہ اس جنگ کو کوسٹ امپوزیشن وار میں کنورٹ کرنا چاہتا ہے، یعنی وہ امریکہ پر اتنا پریشر ڈالنا چاہتا ہے کہ جنگ جاری رکھنا اس کے لیے انتہائی ایکسپینسو ہو جائے۔ ایران کی پوری اسٹریٹجی یہ ہے کہ کانفلکٹ کو پرولونگ کیا جائے تاکہ امریکہ پر فائنینشیل، ملٹری، پولیٹیکل پریشر مسلسل بڑھتا رہے، کیونکہ شارٹ وار میں امریکہ اسٹرائک کرتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے۔
लेकिन लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट में इसकी कॉस्ट एक्सपोनेंशियली बढ़ती जाती है। इसलिए ईरान के लिए इस वक्त फौरी पीस डील एक्सेप्ट करना इसकी अपनी स्ट्रेटजी के खिलाफ होगा। वो इस जंग को जारी रखकर अमेरिका को मैक्सिमम डैमेज देना चाहता है। इस वजह से एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान इस वक्त इस कॉन्फ्लिक्ट में स्ट्रेटजिक अपर हैंड लेता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें तो ईरान बिल्कुल वही कर रहा है जो एक एसिमेट्रिक वारफेयर स्ट्रेटजी में किया जाता है। वो गल्फ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है, ग्लोबल शिपिंग लेन्स को डिसरप्ट कर रहा है और यूएस बेसिस पर हमले कर रहा है। इसका डायरेक्ट रिजल्ट ये निकल रहा है कि गल्फ कंट्रीज के अंदर एक डिप्लोमेटिक वेज पैदा हो रहा है। वहाँ ये सवाल उठ रहा है, आखिर हम अपने मुल्कों में यूएस बेसिस क्यों रखें जब वो हमारी सिक्योरिटी गारंटी ही प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। ईरान आता है, स्ट्राइक करता है और वापस चला जाता है, जबकि इसकी कॉस्ट गल्फ कंट्रीज को भुगतना पड़ती है। यही वो साइकोलॉजिकल प्रेशर है जो ईरान क्रिएट कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका अपनी सिक्योरिटी के लिए इसराइल के करीब अपने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय कर रहा है, लेकिन इसके रीजनल अलाइज खुद को इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। ईरान प्रॉक्सी वारफेयर का भी भरपूर इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से ये जंग एक सिंगल फ्रंट तक महदूद नहीं रही बल्कि एक मल्टी फ्रंट कॉन्फ्लिक्ट बन चुकी है। आप देख सकते हैं कि इसराइल लबनान में भी इंगेज है, जबकि मैरीटाइम रूट्स चौक होने से ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस पैदा हो रहा है। यही वो कॉन्सेप्ट है जिसे हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन कहा जाता है, यानी जंग को जोग्राफियाई और माशी तौर पर एक्सपेंड कर देना ताकि ओपोनेंट पर हर तरफ से प्रेशर आए। एक और क्रिटिकल फैक्टर ये है कि ईरान की सबसे बड़ी वीकनेस यानी रजीम इंस्टेबिलिटी भी इसके खिलाफ काम नहीं कर रही। अमेरिका और इसराइल का ख्याल था कि अगर लीडरशिप को टारगेट किया जाए तो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल ऑपोजिट। हमलों के बाद ईरान में नेशनलिज्म बढ़ चुकी है, अवाम हुकूमत के हक में खड़े हुए हैं। एक स्ट्रॉन्ग यूनिटी इफेक्ट पैदा हुआ है कि बैरूनी ताकतें हमारे मुल्क पर हमला कर रही हैं। यहाँ तक कि लीडरशिप में तब्दीली भी आई, लेकिन सिस्टम इंटैक्ट रहा, यानी जिस रजीम कोलैप्स की एक्सपेक्टेशंस थी वो नहीं हुआ। अब बड़ा सवाल ये है, अमेरिका इस जंग में मजीद क्या हासिल कर सकता है? ज्यादातर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही टारगेट किया जा चुका है। ईरान की क्रिटिकल मिसाइल फैसिलिटीज पहाड़ों के अंदर 150 to 200 मीटर अंडरग्राउंड फोर्टिफाइड बंकर्स में मौजूद हैं, जहां कन्वेंशनल स्ट्राइक्स का असर बहुत महदूद हो जाता है। बार बार हमलों के बावजूद ईरान मुसलसल मिसाइल स्ट्राइक्स कर रहा है, जिसका मतलब है कि इसकी कोर कैपेबिलिटी अभी भी इंटैक्ट है, यानी अमेरिका के पास अब कोई बड़ी स्ट्रेटजिक गेन बाकी नहीं बची सिवाय इसके वो एक ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू करे। लेकिन ये ऑप्शन इंतहाई कॉस्टली और हाई रिस्क है। अगर अमेरिका ग्राउंड वार में दाखिल होता है तो इसे ईरान के कम्प्लेक्स टेरेन, फोर्टिफाइड दिफाई निजाम और प्रीपेड बैटलफील्ड का सामना करना पड़ेगा। ऐसी सूरत हाल में जंग मीट ग्राइंड बन सकती है, यानी एक लंबी खून रेज और एग्जॉस्टिंग लड़ाई जहां हैवी कैजुअलिटीज होंगी। यही वो पॉइंट है जहां ये जंग प्योर पावर कॉन्टेस्ट से निकलकर एक इंड्योरेंस टेस्ट बन चुकी है। अब ये जंग एक नए फेज में दाखिल हो चुकी है। ये अब कौन जीतेगा की जंग नहीं रही, बल्कि कौन ज्यादा दर्द बर्दाश्त कर सकता है, यानी वार ऑफ इंड्योरेंस बन चुकी है। अमेरिका के लिए ये एक डिस्टेंट फॉरेन वार है। आम अमेरिकन शहरी शायद नक्शे पर ईरान को भी न दिखा सके, लेकिन जैसे ही फौजियों की लाशें वापस आना शुरू होंगी तो एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक प्रेशर पैदा होगा कि हम इस जंग में आखिर क्यों शामिल हैं। दूसरी तरफ ईरान के लिए ये एक वॉर फॉर सर्वाइवल है। वो अपनी बका के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, मिलिट्री हो या ह्यूमन कॉस्ट। इसलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि पेन बेरिंग कैपेसिटी यानी तकलीफ बर्दाश्त करने की सलाहियत में ईरान को वाज़ेह बर्तरी हासिल है। ईरान के पास एक पावरफुल लेवर भी है। ग्लोबल ऑयल चौक पॉइंट्स पर असर रसूख वो किसी भी वक्त जंग की कॉस्ट को मजीद बढ़ा सकता है, खास तौर पर अमेरिका और उसके अलाइज के लिए। मिसाल के तौर पर ईरान अभी जानबूझकर डेस्टिलेशन प्लांट्स को टारगेट नहीं कर रहा, क्योंकि ये इसका एक लास्ट रिजॉर्ट ऑप्शन हो सकता है। एक तरह से ये एक स्ट्रेटेजिक डेटरेंस या सब्टल ब्लैकमेल प्रेशर है। अगर हालात मजीद एस्केलेट होते हैं तो वो बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। इसी वजह से गल्फ कंट्रीज पर भी मुसलसल स्ट्रेटेजिक प्रेशर बढ़ रहा है। ईरान इस वक्त एक डिफेंसिव अट्रैक्शन वारफेयर स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है। इसे फौरी विक्ट्री नहीं चाहिए, बल्कि एक लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट चाहिए, ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका को वीकन करे। आखिर में सब
سب سے بڑا سوال یہی بنتا ہے، امریکہ جس کا ڈیفنس بجٹ سینکڑوں ارب ڈالر ہے، وہ اس جنگ سے ایکچولی کیا اچیو کر رہا ہے؟ دور سے سٹینڈ آف سٹرائکس کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر جنگ گراؤنڈ پر آ گئی تو پھر اصل کمباٹ شروع ہوگا، اور وہ بھی ایران کی اپنی ٹیرین میں، جہاں اس نے پہلے سے ایکسٹینسو فورٹیفیکیشن کر رکھی ہے۔ ایسی صورت میں یہ جنگ امریکہ کے لیے ایک اسٹریٹجک ٹریپ بن سکتی ہے اور یوکرین جیسی ایک میٹ گرائنڈر سینیریو میں تبدیل ہو سکتی ہے، یعنی ایک لمبی خون ریز اور ایگزاسٹنگ جنگ۔ تو اصل سوال یہی ہے، کیا امریکہ واقعی اتنا بڑا کاسٹ برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، اور کیا ایران اپنی بقا کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار نہیں؟ اس لیے موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے اس کانفلکٹ میں ایران کو ایک اسٹریٹجک اپر ہینڈ حاصل ہے۔ کیا امریکہ واقعی اس جنگ کو لانگ ٹرم کانفلکٹ میں برداشت کر پائے گا، یا پھر ایران اپنی سروائیول اسٹریٹجی کے ذریعے آخر کار امریکہ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دے گا؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا ہم ایک نئی گلوبل پاور شفٹ کے آغاز کو دیکھ رہے ہیں؟ آپ کس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا، اور من میں آئے وہ سوالات بھی لازمی اٹھائیے گا جن سوالات سے دنیا کے بڑے تھنک ٹینکر ڈرتے ہیں۔